جانتے ہیں تاج محل کو بنانے میں 22 سال لگے اور 20,000 مزدوروں نے دن رات کام کیا؟ کیوں شاہ جہاں نے ان 20,000 مزدوروں کے ہاتھ کاٹ دیے؟ تاج محل کی تعمیر میں 1000 ہاتھیوں کا استعمال کیوں کیا گیا؟ السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو تاج محل کے وہ راز بتانے والی ہوں جو شاید آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ شاہ جہاں نے ممتاز محل کے لیے تاج محل بنوانے کے بعد ایک اور حیرت انگیز فیصلہ کیا تھا۔ آخر کیا تھا وہ فیصلہ؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس محبت کے نشان کے پیچھے ایک ایسے قاتل کا ذکر بھی ہے جو دنیا کی نظروں سے اب تک چھپا ہوا ہے؟ آخر کیا ہے اس عمارت کے پیچھے چھپی ہوئی کہانی؟ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ ایسے راز پہلی بار سامنے آ رہے ہیں۔ دوستو، تاج محل دنیا کے سب سے مشہور اور خوبصورت مقبروں میں سے ایک ہے۔ یہ مقبرہ انڈیا کے شہر آگرہ میں یمونا رائیور کے کنارے پر واقع ہے۔ اس کی تعمیر مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیگم ممتاز محل کی یاد میں بنوایا۔ ممتاز محل کی وفات 1631 میں ہوئی تھی جب وہ اپنے 14ویں بچے کو پیدا کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ شاہ جہاں اپنی بیگم سے بہت محبت کرتا تھا اور اس کی وفات کے بعد اس کی زندگی میں اداسی چھائی ہوئی تھی، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ممتاز محل کی یاد میں دنیا کا سب سے خوبصورت مقبرہ بنوائے گا۔ اس مقبرے کی تعمیر کا کام 1632 میں شروع ہوا تھا اور 1653 میں پورا ہو گیا۔ یہ 22 سال کی محنت کا نتیجہ تھا۔ تاج محل کی تعمیر کے لیے بہت بڑا خرچہ کیا گیا تھا۔ جی ہاں دوستوں، جو اس وقت کے ٹرمز میں ایک بہت بڑا اماؤنٹ تھا۔ تاج محل کو بنانے کا خرچہ تقریباً 32 ملین روپیز تھے، جو 17ویں سینچری کے دور میں ایک بہت زیادہ رقم تھی۔ اگر ہم آج کے حساب سے اس اماؤنٹ کو بدلیں تو یہ خرچہ تقریباً 70 سے 80 کروڑ انڈین روپیز کے برابر ہو سکتا ہے۔ تاج محل بنانے کے دوران ہاتھیوں کا بہت اہم کردار تھا۔ مغلوں کے دور میں ہاتھی نہ صرف ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہوتے تھے بلکہ بھاری سامان اور مشکل کاموں میں مدد کرتے تھے۔ تاج محل کی تعمیر کے لیے راجستھان سے سنگ مرمر اور دوسرے قیمتی پتھر لانے میں ہاتھیوں کا کافی حصہ تھا۔ بھاری بھرکم پتھروں کو راجستھان اور دوسری جگہوں سے تاج محل تک لانے کے لیے ہاتھیوں کا استعمال کیا گیا۔ اس وقت کوئی ماڈرن مشینز نہیں تھے، اس لیے ہاتھی ہی اس کام کے لیے بہترین تھے۔ تاج محل کی عمارت کے بھاری اور اونچے حصے بنانے کے لیے جو پتھر اٹھائے گئے وہ بھی ہاتھیوں کے ذریعے اوپر تک پہنچائے جاتے تھے۔ ہاتھی مغل دربار کا ایک اہم حصہ تھے اور وہ شان و شوکت کا نشان سمجھے جاتے تھے۔ تاج محل کے پروجیکٹ میں ان کا شامل ہونا مغلوں کی شان کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تاج محل کی تعمیر میں تقریباً 1000 ہاتھیوں کا استعمال کیا گیا۔ تاج محل دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل ہے، اپنی خوبصورتی اور تاریخی اہمیت کے لیے مشہور ہے، مگر اس کے ساتھ ہی تاج محل کے کچھ چھپے ہوئے راز بھی ہیں جو اب آپ لوگ سن کر دنگ رہ جائیں گے۔ دوستو، تاج محل کے رنگ بدلنے کا راز۔ تاج محل دن کے مختلف اوقات میں اپنے رنگ بدلتا ہے۔ صبح کے وقت یہ سرخ اور گلابی سا لگتا ہے، دوپہر کو سفید اور رات کے وقت چاند کی روشنی میں نیلا سا۔ یہ تبدیلی تاج محل کے ماربل یعنی کہ سنگ مرمر اور روشنی کی ریفریکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں شاہ جہاں کا خواب تھا کہ تاج محل کے سامنے ایک اور کالے ماربل کا مقبرہ بنوائے جو اس کا اپنا ہو، لیکن اس کے بیٹے اورنگزیب نے اس کا یہ خواب ادھورا چھوڑ دیا اور شاہ جہاں کو تاج محل کے پاس ہی دفن کر دیا۔ تاج محل کے نیچے مزید ٹنلز اور سیکرٹ رومز ہیں۔ ٹنلز یعنی کہ سرنگیں جو عام پبلک کے لیے بند ہیں، یہاں تک کہ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا یعنی کہ ASI نے بھی ان کمروں کو پبلک کے لیے کبھی نہیں کھولا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کمرے تاج محل کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوطی دیتے ہیں۔ کچھ ہسٹورینز اور تھیورسٹ کہتے ہیں کہ تاج محل اصل میں ایک ہندو مندر تھا جو شیو مندر کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس تھیوری کا کوئی سالڈ ثبوت نہیں، لیکن یہ کنٹروورسی اب تک برقرار ہے۔ یہ مشہور ہے کہ شاہ جہاں نے تاج محل کے تمام کاریگر اور مزدوروں کے ہاتھ اس لیے کٹوائے تاکہ وہ دوبارہ کبھی ایسے کوئی اور شاندار عمارت نہ بنا سکیں، مگر اس بات کا کوئی تاریخی ریکارڈ نہیں ہے۔
اور اکثر اسے افسانہ کہا جاتا ہے۔ دوستو سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ تاج محل کے اندر کچھ چیزیں ہیں جن کو چھپایا گیا ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق تاج محل کے اندر کچھ چھپائی ہوئی چیزیں ہیں جو لوگوں کی نظروں سے چھپی ہوئی ہیں۔ یہ چیزیں یا تو ہسٹوریکل آرٹیفیکٹس ہیں یا کوئی ایسی چیز جو شاہ جہاں کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ تاج محل کی اصل کہانی اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے راز بہت ہی دلچسپ اور پرکشش ہیں جو اس کو دنیا کا ایک شاندار اور مسٹیریس لینڈ مارک بناتے ہیں۔